سلام علیکم. حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل. آج روز عید غدیر تمام محبان غدیر کو اولاً میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کا یہ پروگرام جو آن لائن نشر کیا جا رہا ہے، ادارہ خدام زہرا کی جانب سے اس پروگرام کو آپ کے سامنے نشر کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے جشن عید غدیر. اور اس کی مناسبت سے ایک مختصر سا مقاصدہ ہے بارگاہ مولا کائنات میں، جس میں چند شعراء کرام کلام پیش فرمائیں گے. اختتامی تقریر کو رفیق الملت، فرزند روح الملت عالی جناب مولانا مرتضیٰ ناصر سعید اباقاتی بیان کریں گے. ناظرین، اس وقت کی اس محفل مقاصدہ میں جو شعراء کرام اپنا کلام پیش فرمائیں گے، ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں. ہمارے بیچ ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت عالی جناب کاظم جرولی صاحب، اور عالی جناب ڈاکٹر محمود صاحب، عالی جناب ہلال نقوی صاحب، اور عالی جناب جلال کاظم صاحب. میں خاکسار آپ کے سامنے چند اشعار پیش کروں گا، اور قاری ندیم نجفی صاحب محفل کا آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے. آج کے جشن کے آغاز کے لیے میں ملتمس ہوں نوجوان قاری قرآن عالی جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الہی سے اس پرنور محفل کا آغاز کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العلي الحكيم وصدق رسول النبي الكريم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
اللهم صل على محمد وآل محمد. کچھ کہیں منکر ولایت یہ، کچھ کہیں منکر ولایت یہ، ہم کہاں ان پر دھیان دیتے ہیں. کچھ کہیں منکر ولایت یہ، ہم کہاں ان پر دھیان دیتے ہیں. ایسے ویسے جو شجر والے ہیں، ایسی ویسی اذان دیتے ہیں. ایسے ویسے جو شجر والے ہیں، ایسی ویسی اذان دیتے ہیں. کہہ کے بقن مکر گئے جو لوگ، وہی جھوٹا بیان دیتے ہیں. کہہ کے بقن مکر گئے جو لوگ، وہی جھوٹا بیان دیتے ہیں. خم بوذر سے جو سنی ہم نے، خم بوذر سے جو سنی ہم نے، آج تک وہ اذان دیتے ہیں. آج تک وہ اذان دیتے ہیں. کچھ کہیں منکر ولایت یہ، جو بھی ذکر علی نہیں کرتے ان سے ہم دوستی نہیں کرتے. جو بھی ذکر علی نہیں کرتے ان سے ہم دوستی نہیں کرتے. بادشاہوں کی بھی گدائے علی، بادشاہوں کی بھی گدائے علی، بھول کے نوکری نہیں کرتے، بھول کے نوکری نہیں کرتے. جو بھی ذکر علی نہیں کرتے. قاری ندیم نجفی صاحب ابھی آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک سے انہوں نے محفل کا آغاز کیا اور بارگاہ مولا غدیر میں 2 قطعے بھی آپ کے سامنے پیش کیے. میں محفل کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے نثر کی طرف لے جا رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں ایک اور ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر اہل بیت عالی جناب جلال کاظم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں. حضرات گرامی، بعد السلام آپ تمام مومنین اور حضرات کی خدمت میں عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بہت ہی بہت زیادہ مشکور ہوں خدام زہرا فاؤنڈیشن کے تمام ارکان کا کہ جنہوں نے یہ شرف بخشا. بہرحال غدیر کے عنوان سے 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ دل سے ہر غم نکال دو اپنے، دل سے ہر غم نکال دو اپنے، آج عید غدیر کا دن ہے. دل سے ہر غم نکال دو اپنے، آج عید غدیر کا دن ہے. اور بھر لو جھولی میں دولت ایماں، یہ جناب امیر کا دن ہے. بھر لو جھولی میں دولت ایماں، یہ جناب امیر کا دن ہے. اور ایک ربائی مولا کائنات کے سلسلے میں کہ انسان کی یہ حد سے سوا لگتا ہے، انسان کی یہ حد سے سوا لگتا ہے، یہ شخص تو معبود نما لگتا ہے. انسان کی یہ حد سے سوا لگتا ہے، یہ شخص تو معبود نما لگتا ہے. اور سو جائے تو لگتا ہے رسول عربی، جاگے تو نصیری کا خدا لگتا ہے. سو جائے تو لگتا ہے رسول عربی، جاگے تو نصیری کا خدا لگتا ہے. ایک اور ربائی اسی سلسلے میں سماعت فرمائیں آپ حضرات مولا کائنات کے سلسلے میں کہ افلاک بھی کہتے ہیں قداور ہیں علی، افلاک بھی کہتے ہیں قداور ہیں علی، بحرین بھی کہتے ہیں سمندر ہیں علی. افلاک بھی کہتے ہیں قداور ہیں علی، بحرین بھی کہتے ہیں سمندر ہیں علی. ہم شیعوں پا بیجا ہے غلو کی تہمت، ہم شیعوں پا
بیجا ہے غلو کی تہمت، انسان کے ادراک سے باہر ہیں علی۔ ہم شیعوں پا بیجا ہے غلو کی تہمت، انسان کے ادراک سے باہر ہیں علی۔ اور غدیر کے عنوان سے ایک مطلع اور 3-4 اشعار اور آپ کی زحمتیں تمام ہوں۔ مطلع پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں کہ قلب مومن کا سکون، راحت ایمان غدیر۔ قلب مومن کا سکون، راحت ایمان غدیر، راہ جنت کا سفر کرتی ہے آسان غدیر۔ قلب مومن کا سکون، راحت ایمان غدیر، راہ جنت کا سفر کرتی ہے آسان غدیر۔ اور اب بھی آتی ہے یہی آیے بلغ کی صدا، اب بھی آتی ہے یہی آیے بلغ کی صدا، نقش فرمان خدا چہرہ قرآن غدیر۔ اب بھی آتی ہے یہی آیے بلغ کی صدا، نقش فرمان خدا چہرہ قرآن غدیر۔ اور اس شعر پہ بھی خاص توجہ کہ اپنے ہاتھوں پا اٹھائے ہیں علی کو مرسل۔ منظر غدیر ہے کہ اپنے ہاتھوں پا اٹھائے ہیں علی کو مرسل، خم اللہ کی مرضی کا ہے اعلان غدیر، خم اللہ کی مرضی کا ہے اعلان غدیر۔ اور اس شعر پہ بھی خاص توجہ، خم اللہ کی مرضی کا ہے اعلان غدیر۔ اور مضطرب تھی جو محمد سے پے بدر و حد، مضطرب تھی جو محمد سے پے بدر و حد، بس اسی فکر کو کرتی ہے پریشان غدیر۔ مضطرب تھی جو محمد سے پے بدر و حد، بس اسی فکر کو کرتی ہے پریشان غدیر۔ اور گر یہ حیدر کی مودت سے شناسا ہوتے، گر یہ حیدر کی مودت سے شناسا ہوتے، بڑھ کے سینے سے لگا لیتے مسلمان غدیر۔ گر یہ حیدر کی مودت سے شناسا ہوتے، بڑھ کے سینے سے لگا لیتے مسلمان غدیر، بڑھ کے سینے سے لگا لیتے مسلمان غدیر۔ مقطع دیکھیں کہ مدح حیدر کے تصدق ہی یہ اشعار ہوئے، مدح حیدر کے تصدق ہی یہ اشعار ہوئے، اے جلال اپنے لیے ہے ادبستان غدیر۔ مدح حیدر کے تصدق ہی یہ اشعار ہوئے، اے جلال اپنے لیے ہے ادبستان غدیر۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ابھی آپ کے سامنے جناب جلال کاظم صاحب بہترین کلام سے نواز رہے تھے، آپ حضرات سن رہے تھے، اور اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے چند اشعار میں اپنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ تیری ولا کو حق نے جو سینے میں رکھ دیا، تیری ولا کو حق نے جو سینے میں رکھ دیا، گویا نجف کو دل کے مدینے میں رکھ دیا، گویا نجف کو دل کے مدینے میں رکھ دیا، اور خالق نے تجھ کو خلق کیا اپنے نور سے، خالق نے تجھ کو خلق کیا اپنے نور سے، اور انبیاء کو تیرے پسینے میں رکھ دیا، اور انبیاء کو تیرے پسینے میں رکھ دیا۔ 4 مصرے اور عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ سخیفہ ہے تیری قسمت، سخیفہ ہے تیری قسمت، غدیر میرا نصیب، سخیفہ ہے تیری قسمت، غدیر میرا نصیب، اندھیری رات سے دن کا مقابلہ کیا ہے، اندھیری رات سے دن کا مقابلہ کیا ہے، اور علی نے ایک ہی ٹھوکر میں کر دیا زندہ، علی نے ایک ہی ٹھوکر میں کر دیا زندہ، نجس دماغ نہ سمجھیں گے معجزہ کیا ہے، نجس دماغ نہ سمجھیں گے معجزہ کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ منقبت کے 4-5 شعر، اس کے بعد ایک منقبت کے اور 5 شعر عرض کروں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ چراغ مدح علی کے ادھر جلائے ہیں، عرض کر رہا ہوں کہ چراغ مدح علی کے ادھر جلائے ہیں،
ادھر خلاف ہوا کو پسینے آئے ہیں، ادھر خلاف ہوا کو پسینے آئے ہیں، یہ سوچے سمجھے ہیں نسخے یہ آزمائے ہیں، یہ سوچے سمجھے ہیں نسخے یہ آزمائے ہیں، علی کا ذکر چھڑا اور وہ تل ملائے ہیں، علی کا ذکر چھڑا اور وہ تل ملائے ہیں۔ شعر عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ فلک پا پہنچی ہے معراج آدمیت بھی، فلک پا پہنچی ہے معراج آدمیت بھی، علی جو پیکر انسانیت میں آئے ہیں، علی جو پیکر انسانیت میں آئے ہیں، اور کھلے رہیں گے وہ چہرے میان محشر بھی، کھلے رہیں گے وہ چہرے میان محشر بھی، جہاں میں جو تیری آمد پہ مسکرائے ہیں، جہاں میں جو تیری آمد پہ مسکرائے ہیں، جہاں میں جو تیری آمد پہ مسکرائے ہیں۔ اب یہ شعر عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ بڑھی ہے نور خدا کو جو دیکھنے کی للک، بڑھی ہے نور خدا کو جو دیکھنے کی للک، در علی پہ ہجوم انبیاء کے آئے ہیں، در علی پہ ہجوم انبیاء کے آئے ہیں، اور تمہاری خاک قدم کے سوا وہ کچھ بھی نہیں، تمہاری خاک قدم کے سوا وہ کچھ بھی نہیں، یہ چاند تارے جو اللہ نے بنائے ہیں، یہ چاند تارے جو اللہ نے بنائے ہیں۔ ناظرین، ایک مطلع اور 5 شعر مولا غدیر کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ مطلع خصوصی توجہ کا طالب ہے، عرض کر رہا ہوں کہ جب سے شامل تو زبان مدح حیدر ہو گیا، جب سے شامل تو زبان مدح حیدر ہو گیا، تیرا اردو ادب روشن مقدر ہو گیا، تیرا اردو ادب روشن مقدر ہو گیا، اور صاحب نہج البلاغہ کی ثنا کرنے کے بعد، صاحب نہج البلاغہ کی ثنا کرنے کے بعد، میرا لہجہ پستہ قط تھا اب قداور ہو گیا، میرا لہجہ پستہ قط تھا اب قداور ہو گیا، میرا لہجہ پستہ قط تھا اب قداور ہو گیا، اور لوح پر تیرا قصیدہ لکھا تھا اللہ نے، لوح پر تیرا قصیدہ لکھا تھا اللہ نے، بعد میں قرآن نام اس کا بدل کر ہو گیا، بعد میں قرآن نام اس کا بدل کر ہو گیا، اور آسماں سے سنگ لائی موت اس کے واسطے، آسماں سے سنگ لائی موت اس کے واسطے، جب کوئی دشمن تیرا آپے سے باہر ہو گیا، جب کوئی دشمن تیرا آپے سے باہر ہو گیا۔ 2 آخری شعر کہ آ گیا جو بھی زبان حیدر کرار پر، آ گیا جو بھی زبان حیدر کرار پر، لفظ وہ قرآن کی آیت کے برابر ہو گیا، لفظ وہ قرآن کی آیت کے برابر ہو گیا، لفظ وہ قرآن کی آیت کے برابر ہو گیا۔ ایک موضوع سے ہٹ کے شعر ہے، ملاحظہ فرمائے، عرض کر رہا ہوں کہ لفظ وہ قرآن کے آیت کے برابر ہو گیا، آب خورا تھا سبیل مجلس شبیر کا، آب خورا تھا سبیل مجلس شبیر کا، نام اس کا خلد میں اب جام کوثر ہو گیا، نام اس کا خلد میں اب جام کوثر ہو گیا، صاحب نہج البلاغہ کی ثنا کرنے کے بعد، میرا لہجہ پستہ قط تھا اب قداور ہو گیا۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسے شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں جن کا ایک شعر دنیا ادب میں بہت مشہور زمانہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، بلکہ 2 شعر ہیں۔ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ ان 2 شعروں کے خالق ہیں عالی جناب ہلال نقوی صاحب، جو آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، خدام زہرا فاؤنڈیشن لکھنؤ کی جانب سے مجھ کو حکم ہوا کہ عید غدیر کے موقع پر
چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں حکم کی تعمیل میں. مطلع اور 2 شعر سماعت فرمائیں کہ منافق اس لیے گھبرا رہا تھا، منافق اس لیے گھبرا رہا تھا، غدیر خم کا موسم آ رہا تھا، غدیر خم کا موسم آ رہا تھا. اور شعر سماعت فرمائیں حضرات کہ علی کے کچھ لقب لکھے تھے میں نے، علی کے کچھ لقب لکھے تھے میں نے، سمندر خشک ہوتا جا رہا تھا، سمندر خشک ہوتا جا رہا تھا. اور حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ علی سے علم کی خیرات لینے، کہ علی سے علم کی خیرات لینے زمانہ آ رہا تھا جا رہا تھا، کہ زمانہ آ رہا تھا جا رہا تھا. اور ایک مخصوص شعر سماعت فرمائیں حضرات اس زمین میں کہ نہیں ہے کچھ سوائے عشق حیدر، کہ نہیں ہے کچھ سوائے عشق حیدر، خدا خود یہ خبر پھیلا رہا تھا، خدا خود یہ خبر پھیلا رہا تھا. اور حضرات ایک مطلع اور 2-3-4 شعر دوسری زمین میں سماعت فرمائیں. مطلع سماعت فرمائیں کہ ایک آیت بھی نہ پاؤ گے تم اپنی شان میں، تا قیامت ڈھونڈتے رہنا یہاں قرآن میں، کہ تا قیامت ڈھونڈتے رہنا یہاں قرآن میں. اور یہاں سے حضرات شعر سماعت فرمائیں کہ میں غدیر خم کا راہی میری منزل ہیں علی، کہ میں غدیر خم کا راہی میری منزل ہیں علی، خلد اپنے آپ داخل ہو گئی امکان میں، کہ خلد اپنے آپ داخل ہو گئی امکان میں. شعر سماعت فرمائیں حضرات کہ دیکھنا منبر سے ہوگا پھر علی کا تذکرہ، کہ دیکھنا منبر سے ہوگا پھر علی کا تذکرہ. ایک منافق کہہ رہا تھا دوسرے سے کان میں، کہ ایک منافق کہہ رہا تھا دوسرے سے کان میں. اور حضرات کے شعر سماعت فرمائیں کہ دیکھ کر میدان خم کو دیر تک آیا خیال، کہ دیکھ کر میدان خم کو دیر تک آیا خیال، پھول خوشبو اور کانٹے ایک ہی گلدان میں، کہ پھول خوشبو اور کانٹے ایک ہی گلدان میں. اور حضرات یہ اختتام کلام کے طور پر میں ایک مطلع اور 3-4 شعر اور پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. مطلع سماعت فرمائیں کہ وہ تیز دھوپ اور وہ چہرہ غدیر کا، کہ وہ تیز دھوپ اور وہ چہرہ غدیر کا، خوشبو لٹا رہا تھا پسینہ غدیر کا، کہ وہ تیز دھوپ اور وہ چہرہ غدیر کا، خوشبو لٹا رہا تھا پسینہ غدیر کا. اور یہاں سے حضرات یہ 3-4 شعر سماعت فرمائیں کہ آیت کی طرح دھوپ کے تیور بھی سخت تھے، کہ آیت کی طرح دھوپ کے تیور بھی سخت تھے، ہلکا سا بھی مزاج نہ بدلا غدیر کا، کہ ہلکا سا بھی مزاج نہ بدلا غدیر کا. آیت کی طرح دھوپ کے تیور بھی سخت تھے، ہلکا سا بھی مزاج نہ بدلا غدیر کا. اور یہ شعر سماعت فرمائیں حضرات کہ پروردگار تیرے شب و روز کی قسم، کہ پروردگار تیرے شب و روز کی قسم، دن ہے حسین سب سے زیادہ غدیر کا، کہ دن ہے حسین سب سے زیادہ غدیر کا. پروردگار تیرے شب و روز کی قسم، دن ہے حسین سب سے زیادہ غدیر کا. اور حضرات یہ خاص شعر سماعت فرمائیں کہ آنکھوں کو مل رہا تھا سکون بھی ثواب بھی، کہ آنکھوں کو مل رہا تھا سکون بھی ثواب بھی، میں اشتہار دیکھ رہا تھا غدیر کا، کہ میں اشتہار دیکھ رہا تھا غدیر کا. آنکھوں کو مل رہا تھا سکون بھی ثواب بھی، میں اشتہار دیکھ رہا تھا غدیر کا. اور مقتا کبھی نہ آئے گا کیوں منتظر ہیں لوگ، کہ مقتا کبھی نہ آئے گا کیوں منتظر ہیں لوگ، اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر کا، کہ اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر کا. وہ تیز دھوپ اور وہ چہرہ غدیر کا،
خوشبو لٹا رہا تھا پسینہ غدیر کا۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ ناظرین، آپ کے سامنے جناب ہلال نقوی صاحب اپنے کلام سے نواز رہے تھے، بہترین کلام اور بہترین اشعار انہوں نے پیش کیے۔ اب میں ایک اور شاعر اہل بیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر محمود محمد آبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس جشن پر نور میں اپنا کلام پیش کریں۔ مومنین کرام، سلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اس عید سعید اور عید اکبر کی مبارکباد قبول فرمائیں، اور اس کے علاوہ خدام زہرا کے اراکین قابل صد مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس آن لائن جشن کا انعقاد کیا۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں ترقی دے، آمین۔ حضرات، بڑا پرآشوب دور ہے، اس میں ہمارے پاس دعا کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس جشن کے طفیل میں، مولا غدیر کے تصدق میں دنیا اس مہلک بیماری سے، اس وبا سے نجات پائے اور دنیا میں فضا خوشگوار رہے، آمین ثم آمین۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ خدا کا ناز، پیمبر کا افتخار غدیر، خدا کا ناز، پیمبر کا افتخار غدیر، یہی ہے تیرا تعارف باختصار غدیر، یہی ہے تیرا تعارف باختصار غدیر۔ ابو البشر کی زمانے سے دور عیسیٰ تک، ابو البشر کے زمانے سے دور عیسیٰ تک، ہر ایک نبی کو رہا تیرا انتظار غدیر، ہر ایک نبی کو رہا تیرا انتظار غدیر۔ نظر نہ عقل کے اندھوں کو آئے گی ورنہ، نظر نہ عقل کے اندھوں کو آئے گی ورنہ، ہر ایک جہت سے، ہر ایک رخ سے آشکار غدیر، ہر ایک جہت سے، ہر ایک رخ سے آشکار غدیر۔ بھلا فرمائیں کہ عمل نبی کا تو قرآن کی نص ہے اس کی سند، عمل نبی کا تو قرآن کی نص ہے اس کی سند، وہ سرخ روح ہے جو ہے تیرا دوستدار غدیر، وہ سرخ روح ہے جو ہے تیرا دوستدار غدیر۔ بڑا فرمائیں کہ تیرے وجود سے انکار کیسے ممکن ہے، تیرے وجود سے انکار کیسے ممکن ہے، کلام حق میں بھی ہے تیرا اشتہار غدیر، کلام حق میں بھی ہے تیرا اشتہار غدیر۔ تو ایک نقطہ کہ ہے جمع جس پہ اہل ولا، تو ایک نقطہ کہ ہیں جمع جس پہ اہل ولا، صفوں میں ان کی نہیں کوئی انتشار غدیر، صفوں میں ان کی نہیں کوئی انتشار غدیر۔ اور ہر ایک چشمے بصیرت پہ قلب روشن پر، ہر ایک چشمے بصیرت پہ قلب روشن پر، حقیقت ازلی تیری آشکار غدیر، حقیقت ازلی تیری آشکار غدیر۔ خوشا نصیب کے اعلان امر حق کے لیے، نگاہ حق نے چنا ہے تیرا دیار غدیر، نگاہ حق نے چنا ہے تیرا دیار غدیر۔ اور علی کو ہاتھوں پا اپنے کیے بلند نبی، علی کو ہاتھوں پہ اپنے کیے بلند نبی، بڑھا رہے ہیں تیرا اوج اور وقار غدیر، بڑھا رہے ہیں تیرا اوج اور وقار غدیر۔ اور میان مجمع حجاج ہے کدھر جائے، میان مجمع حجاج ہے کدھر جائے،
نہ پائے گا تیرا دشمن رہے فرار غدیر، نہ پائے گا تیرا دشمن رہے فرار غدیر۔ اللہ فرمائے یہ شعر بھی کہ سفر میں شان سے ہے کارواں ولایت کا، سفر میں شان سے ہے کارواں ولایت کا، بہت سے لوگ مگر ہیں پس غبار غدیر، بہت سے لوگ مگر ہیں پس غبار غدیر، اور ہیں کائنات کے مختار اور امیر یہاں، ہیں کائنات کے مختار اور امیر یہاں، میان کون و مکان تیرا اقتدار غدیر، میان کون و مکان تیرا اقتدار غدیر، اور اثر نہ ہوگا تیرا کم کبھی زمانے میں، اثر نہ ہوگا تیرا کم کبھی زمانے میں، حریف کرتے رہیں کوششیں ہزار غدیر، حریف کرتے رہیں کوششیں ہزار غدیر، اور رضائے حق نہ ملے گی انہیں کبھی محمود، رضائے حق نہ ملے گی کبھی انہیں محمود، علی کے بغض میں ہے جن کو ناگوار غدیر، علی کے بغض میں ہے جن کو ناگوار غدیر، خدا کا ناز پیمبر کا افتخار غدیر، یہی ہے تیرا تعارف باختصار غدیر۔ ناظرین، ڈاکٹر محمود محمد آبادی صاحب نے بہترین کلام آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس محفل مقاصدہ کے مقطع مقاصدہ بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت عالی جناب کاظم جرولی صاحب سے بصد ادب التماس کر رہا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں، مولائے کائنات کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش فرمائیں۔ کہ پیغام وہ محبوب الہی دیں گے، پیغام وہ محبوب الہی دیں گے، یوں سمجھو کہ کونین کی شاہی دیں گے، اور حیدر کے سوا کوئی نہیں ہے مولا، قرآن کے الفاظ گواہی دیں گے۔ یہ ربائی بھی ملاحظہ کریں کہ لمحات ہنسی جلوہ تنویر ہوئے، لمحات ہنسی جلوہ تنویر ہوئے، تاریخ کے اوراق پا تحریر ہوئے، اور اسلام کی تصویر مکمل ہوگی، ایک نور کے دو حصے بغل گیر ہوئے۔ یہ ربائی بھی ملاحظہ کیجئے کہ ہے زیر فلک زور بہاراں کیسا، ہے زیر فلک زور بہاراں کیسا، جگمگ ہے ستاروں سے بیاباں کیسا، اور تا حد نظر صرف اجالوں کا ہجوم، ہے دھوپ میں یہ جشن چراغاں کیسا۔ اور یہ ربائی بھی بطور خاص کہ معبود میرے میری امیری رکھنا، معبود میری امیری رکھنا، قائم میری بیدار ضمیری رکھنا، او اشجار کے سائے سے نہیں مجھ کو گریز، اس سر پہ مگر دھوپ غدیری رکھنا، معبود میری امیری رکھنا، قائم میری بیدار ضمیری رکھنا، او اشجار کے سائے سے نہیں مجھ کو گریز، اس سر پہ مگر دھوپ غدیری رکھنا۔ یہ ربائی بھی ملاحظہ کریں کہ وہ شکل تصور میں دکھائی دے گی، جو ذوق سماعت کو رسائی دے گی، اور ایک بار ذرا خم سے گزر کر دیکھو، من کنتو کی آواز سنائی دے گی، کہ قرآن ہے قرآن کا ہر دور علی، اور کونین میں
بہتر ہیں بہر طور علی، اور اس وقت دوبالا ہے سلونی کا مزاح، ایک ساتھ ہیں ممبر پر نبی اور علی، ایک ساتھ ہیں ممبر پر نبی اور علی، کہ وہ چھایا ابر رحمت اور وہ گرنے لگا پانی، وہ چھایا ابر رحمت اور وہ گرنے لگا پانی، وہ سبزہ مسکرایا اور وہ صحرا ہوا دھانی، اور فضائیں مسکرائیں پھول مہکے کوپلیں پھوٹیں، فضائیں مسکرائیں پھول مہکے کوپلیں پھوٹیں، علی کا ذکر چھڑتے ہی گئی صحرا کی ویرانی، علی کا ذکر چھڑتے ہی گئی صحرا کی ویرانی، وہ علی کا ذکر ہوگا جس جگہ ہوں گی وہیں خوشیاں، علی کا ذکر ہوگا جس جگہ ہوں گی وہیں خوشیاں، لہکتا ہے وہیں سبزہ برستا ہے جہاں پانی، لہکتا ہے وہیں سبزہ برستا ہے جہاں پانی، وہ ایک ایسا خوشبوؤں کا معجزہ دیکھا ہے آنکھوں نے، ایک ایسا خوشبوؤں کا معجزہ دیکھا ہے آنکھوں نے، کہ مہکی دوپہر کی دھوپ میں بھی رات کی رانی، کہ مہکی دوپہر کی دھوپ میں بھی رات کی رانی، اور خزاؤں نے کبھی پھولوں تک آنے کی نہ ہمت کی، خزاؤں نے کبھی پھولوں تک آنے کی نہ ہمت کی، نہ دیکھی پھر کہیں ایسی یتیموں کی نگہبانی، نہ دیکھی پھر کہیں ایسی یتیموں کی نگہبانی، جہاں ہیں پاؤں تیرے اس جگہ مہر نبوت ہے، جہاں ہیں پاؤں تیرے اس جگہ مہر نبوت ہے، کہیں کیا اس جگہ کو ہم جہاں تو رکھ دے پیشانی، کہیں کیا اس جگہ کو ہم جہاں تو رکھ دے پیشانی، اور تیرے ہونٹوں کے ممبر پر ہنسی جلوہ سلونی کا، تیرے خطبوں میں دیکھی علم و حکمت کی فراوانی، تیرے خطبوں میں دیکھی علم و حکمت کی فراوانی، اور محبت تیری روحوں کے تقدس کی طہارت ہے، محبت تیری روحوں کے تقدس کی طہارت ہے، عبادت کی عبادت تیرے چہرے کی ثنا خوانی، اور لہو، یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کیجئے کہ لہو کفار کا پیتا رہا پھر بھی نہیں بدلا، لہو کفار کا پیتا رہا پھر بھی نہیں بدلا، بری آلودگی سے ہے تیری تلوار کا پانی، بری آلودگی سے ہے تیری تلوار کا پانی، اور فراز دست پیغمبر ہے اور ہے قبلہ عالم، فراز دست پیغمبر ہے اور ہے قبلہ عالم، زمین پر آسماں رکھ دے نہ اب گھبرا کے پیشانی، زمین پر آسماں رکھ دے نہ اب گھبرا کے پیشانی۔ حضرات، یہ مختصر سا مقاصدہ ادارہ خدام زہرا کی جانب سے آپ کے سامنے نشر کیا جا رہا ہے، جس کا مقاصدے کا اختتام جناب کاظم جرولی صاحب کے کلام سے ہوا ہے، اور اب میں اختتامی تقریر کے لیے ایک ایسے خطیب اور ایک ایسے عالم کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے خانوادے نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے ولایت کے اوپر، خصوصاً جو کتاب ان کے خانوادے سے لکھی گئی ہے جو مشہور زمانہ ہے، دنیا تحقیق و ادب میں اس طریقے کی کوئی کتاب دوسری نہیں آئی، کوئی اس کا جواب نہ لا سکا۔ اس کتاب کا نام تھا اباقات الانوار، اور اسی کتاب کے سبب یہ خانوادہ اباقاتی کہلایا۔ اسی خانوادے کے فرد ہیں، چشم و چراغ ہیں روح الملت کے، رفیق الملت عالی جناب مرتضیٰ ناصر سعید اباقاتی صاحب۔ میں ان سے بصد ادب گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور محفل فضائل خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام
بالخصوص مولائے متقیان علیہ السلام کے شیعوں کو عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑے برکت کا دن ہے عید غدیر، بڑی عظیم سعادت مومنین کے حصوں میں آئی ہے۔ اس عید غدیر میں جو ہم مسکراتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اس کا اجر ہمیں اسی بارگاہ سے ملے گا کہ جس بارگاہ سے اس ذکر کا عبادت ہونا قرار پایا ہے۔ ارشاد سرکار رسالت معاب ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ عظیم عید ہے، 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عرش خدا کے سامنے 4 دن ایسے ہوں گے جو بڑی زیب و زینت سے پیش کیے جائیں گے۔ ایک روز جمعے کا روز ہے، ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک دن عید الاضحیٰ کا ہے یعنی عید قرباں کا ہے، اور ایک دن ہوگا عید غدیر کا دن۔ آگے امام فرماتے ہیں، سلونی کا وارث ہے جو اس وقت کلام کر رہا ہے، امام فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ ان 4 دنوں میں عید غدیر کی اہمیت ایسے ہی ہوگی جیسے ستاروں کے درمیان چاند۔ کیوں نہ ہو، دین کامل ہو رہا ہے۔ الیوم، آج کے دن ہم نے دین کو کامل کیا۔ دیکھیے تمام احکام آ رہے تھے، حلال حرام سب کچھ، واجب مستحب مکروہ ساری چیزیں آ رہی تھیں، جن سے بچنا ہے وہ بھی اعمال آ رہے تھے، جن پہ عمل پیرا ہونا تھا وہ بھی اعمال آ رہے تھے، سارے احکام آ رہے تھے۔ حکم نماز آیا مگر اکملتوں کی سند نہیں آئی، حکم روزہ آیا مگر اکملتوں کی سند نہیں آئی۔ دیکھیے حج، خمس، زکوٰۃ، القصہ سارے اعمال سب کا حکم آ رہا تھا مگر اکملتوں کی سند نہیں آئی۔ اکملتوں کی سند آئی تو ایک ایسے میدان میں آئی کہ جہاں سورج آگ اگل رہا تھا، سب کو روکا گیا، سب کو ٹھہرایا گیا۔ آج آیت کے تیور بھی بڑے سخت ہیں، سب کو ٹھہرا دیا گیا، اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ایسی نعمت ہے کہ جب اس کے متعلق حکم آیا تو اکملتوں کی سند آئی۔ یہ مرتبہ ہے ولایت کا۔ یہ جو ہمارے عقائد ہیں یہ کامل نہیں ہوتے، مکمل نہیں ہوتے اگر اس میں عقیدہ ولایت شامل نہ ہو۔ اسی لیے تو ہم مبارکبادیں دیتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ حالات ذرا مختلف ہیں مگر پھر بھی جو بھی وسائل میسر ہیں ان کے ذریعے ہم مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں، اپنے وقت کے امام کو بھی مبارکباد دے رہے ہیں اس عظیم سعادت کی جو ہمیں نصیب ہوئی ان کے صدقے میں، ان کے جد کی خوشی ہے۔ دیکھیے چند باتیں مختصر سے وقت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ جب کوئی بھی ذی علم، جب کوئی بھی ذی عقل، جب کوئی بھی ذی شعور شخص اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو اس کا اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کی باتوں کو بغور سنتے ہیں، آخری باتوں کو، آخری کلمات کو، آخری پیغامات کو، کہ وہ کون سی آخری باتیں ہیں، اس لیے کہ آخری باتوں میں ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اب میں یاد دلا دوں زمانے کو، مولا کے چاہنے والوں کو تو یاد ہی ہے کہ آخری رسول ہیں، کائنات کے آخری رسول ہیں، اب اس کے بعد نبوت ختم ہے، اور امام الانبیاء ہیں، اور ان کا آخری حج ہے۔ حج تمام ہو گیا، یہ قافلہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا، اس کو
ایک میدان میں آیت کے حکم سے روک دیا گیا. عجیب و غریب ممبر بنا، کجاووں کا ممبر بنا. ایک ممبر فوراً بنا اور فوراً اعلان کے بعد کھلوا دیا گیا. گویا ہمیں یہ پیغام ملا، یہ میسج ملا کہ یہ ممبر وقف تھا علی کی ولایت کے اعلان کے لیے. اور جب یہ اعلان ہونا تھا تو دھوپ اتنی سخت تھی اس میدان میں، میدان آگ اگل رہا تھا کہ سب حیران تھے، پریشان تھے کہ اب کون سی بات ہے کہ رسول آخر نے ہمیں روکا ہے. اور روایت بتاتی ہے کہ اتنی سخت دھوپ تھی کہ لوگوں نے کیا کیا کہ پیروں میں چھالے پڑے جا رہے تھے تو اپنے پیروں میں کپڑے باندھ لیے، اتنی سخت دھوپ تھی. اب ظاہر ہے علی کی ولایت کا اعلان ہے تو کچھ لوگوں کے چھالے تو پڑ ہی جائیں گے. اتنی آسانی سے علی کی ولایت کہاں دنیا کی سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں ہم جشن اسی لیے مناتے ہیں، خوشی اسی لیے مناتے ہیں کہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے، اگر سمجھ ہو، اگر عقل ہو کہ نجات کا راستہ کیا ہے، ہدایت کا واسطہ کیا ہے. مگر اب کوئی جان بوجھ کے بھول جائے تو یہ ایک الگ بات ہے. دیکھیے جو ملوکیت کی بخیا گری ہوئی ہے اسلام میں، اس نے حالات کو اس قدر بگاڑا ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں رونما ہونے والا اتنا اہم واقعہ، میں عرض کر رہا تھا کہ آخری رسول ہیں، آخری حج ہے اور آخری پیغام ہے. اور دیکھیے یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کتاب اللہ نے بتایا ہمیں، رسول اللہ کی زبان سے ہم نے یہ بات سنی کہ اللہ کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی نہیں ہے، بدلتا نہیں ہے. جو بدل جائے وہ زمانے کا مزاج ہے. پروردگار عالم کی مشیت تبدیل نہیں ہوتی. یہ جو اعلان غدیر میں ہوا ہے قابل توجہ بات ہے. یہ کوئی نیا اعلان نہیں ہے، یہ تکرار ہے. جو عشیر میں اعلان ہو چکا اسے غدیر میں دہرایا گیا ہے. بھئی آپ جانتے ہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تو سب خاموش رہے، 3 دن مسلسل گزر گئے، سب نے باتیں سن لی، دسترخوان پہ آ گئے، مگر کسی نے اقرار نبوت نہیں کیا تو اسی علی نے کہا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا. اسی وقت اعلان ہو گیا اور یہی اعلان دہرایا گیا ہے غدیر کے میدان میں. رسول نے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. یہ فقرے کائنات میں سمجھدار لوگوں کے کانوں میں آج تک گونج رہے ہیں، روح کی گہرائیوں میں سکونت پذیر ہیں یہ جملے. دیکھیے ہو سکتا ہے اس وقت جو رسول نے اعلان کیا دعوت ذوالعشیرہ میں، بس یہیں سے اپنی بات کو میں تمام کر رہا ہوں، اس وقت جو اعلان کیا گیا دعوت ذوالعشیرہ میں ممکن ہے کہ چند افراد یہ کہتے کہ رسول اللہ نے اپنے ابن ام کی محبت میں، اپنے بھائی کی محبت میں اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا، خلیفہ خدا بنا دیا. دیکھیے اب جو یہ تکرار ہوئی ہے میدان غدیر میں، اب زمانہ، دیکھیے ایک تاریخ گزر چکی، واقعات گزر چکے، حالات ساری کروٹیں لے چکے، جنگ و جدال کے ماحول دیکھے جا چکے، سب نے دیکھ لیا کہ کس کے ہاتھوں میں زور ہے اور کس کے قدموں میں زور ہے، کون میدان میں ہاتھوں سے کام لیتا ہے، کون اپنے پیروں سے کام لیتا ہے، یعنی راہ فرار اختیار کرتا ہے. زمانے نے دیکھ لیا کہ مستقل فرار اور ہیں، حیدر کرار اور ہے، علی کی تیغ کے جوہر سب دیکھ چکے. اب ذرا آدمی ذرا ٹھنڈے دل سے غدیر کے واقعے پہ رک جائے، ٹھہر جائے اور سوچے کہ کیا علی کا اعلان جو ہوا تھا وہ ٹھیک ہوا تھا،
آئیے بدر کے میدان میں آئیے، سوچئے کیا اعلان ٹھیک ہوا؟ احد کے میدان میں آئیے، سوچئے کہ کیا اعلان ٹھیک ہوا؟ سب رخصت ہو گئے، علی نے محمد کا ساتھ دیا۔ کہ ہجرت کے موقع پہ آئیے، دیکھیے کہ علی نے کس شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ تلواروں کے بستر پہ علی سو گئے۔ آئیے ذرا اور آگے بڑھیے، جنگ احزاب، جنگ خندق، آئیے خیبر کے میدان میں بظاہر ٹوٹتی تھیں جو کی سوکھی روٹیاں، جن سے شکستہ کر دیا ان انگلیوں نے باب خیبر تک۔ علی نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر اٹھا لیا۔ سوچئے کہ کیا اعلان ٹھیک ہوا؟ اور آگے بڑھیے، یعنی علی کو تو کتنا آگے بڑھیے گا، اس لیے کہ تو علی کا لقب ہی ہے فاتح بدر و حنین، یعنی بدر سے لے کے حنین تک جتنی جنگیں ہوئیں فاتح کل بھی علی تھے، فاتح آج بھی علی ہیں، اور صبح قیامت تک تاریخ کا ہر مورخ یہی بات کہے گا کہ علی ہی فاتح ہیں، علی ہی مشکل کشا ہیں۔ دیکھیے قدرت نے انتظام کیا ہے کہ اگر مشکلیں ہیں تو کوئی مشکل کشا بھی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو اللہ الصمد ہے، مگر اس نے انتظام کیا ہے کہ اگر حاجتیں ہیں تو کوئی حاجت روا بھی ہے۔ تو علی کو ہر میدان میں دیکھیے، میدان عبادت میں دیکھیے اور سوچئے کہ کیا کوئی علی جیسا ہے؟ میدان جنگ میں دیکھیے، میدان شجاعت میں دیکھیے کہ کوئی علی جیسا شجاع ہے، بہادر ہے؟ آئیے دیکھیے، منبر پر دیکھیے علی کو، میدان خطابت میں دیکھیے کہ کیا کوئی علی جیسا خطیب ہے؟ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اب سوچئے کہ جو پیغمبر کا اعلان تھا من کنتو کا، وہ کتنا اچھا اعلان تھا۔ دیکھیے علی کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ انہیں مانیں یا نہ مانیں، ایسے ہی کہ جیسے رسول کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ان کی رسالت کی گواہی دے یا نہ دے، اور پروردگار عالم کی وحدانیت کی کوئی گواہی دے یا نہ دے، اللہ اللہ ہے، اسی طرح رسول ہیں، علی ہیں، علی کا ہر انداز علی ہے، لہجہ علی، رفتار علی، گفتار علی، صورت علی، سیرت علی، کردار علی، مزاج علی، تلوار کے قبضے پہ قبضہ جمانے کا انداز علی، ہر انداز علی ہے۔ منبر پہ بھی علی ہیں، میدان میں بھی علی ہیں، بستر پہ بھی علی ہیں۔ اسی لیے تو کائنات کے سب سے بڑے گھر میں آئے علی، اور اسی لیے پیغمبر اکرم نے علی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ بہت بڑی عید ہے، بڑے سعادت کا دن ہے، خوشیاں منائیے، خوش ہوئیے، خوشی کے پیغام بھی مسکرائیے، اس لیے کہ اس دن کا مسکرانا روز حشر بہت کام آئے گا۔ اس دن خوشی وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جس کی نیت صاف ہو، جس کا دل صاف ہو، جس کا عقیدہ اچھا ہو، اور جس کا خون اچھا ہو۔ ہر شخص اس دن کی خوشی نہیں منا سکتا۔ بس مختصر سے لفظوں میں میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں، نہ ہر شخص ان کی خوشی میں خوش ہو سکتا ہے، نہ ہر شخص ان کے غم میں غمگین ہو سکتا ہے۔ 4 مصرے یاد آ گئے مجھے جناب قاسم جرولی صاحب کی، کہ زندگی، بھئی ہماری زندگی، ہماری حیات تو ان کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غمگین ہونا، یہی ہماری مختصر سی زندگی ہے، اور یہ وقف ہے، بلکہ وقف الاولاد ہے۔ 4 مصرے سن لیجئے کہ زندگی وقف کر دی ہے میں نے مصطفیٰ تیرے صادقین کے نام، سب تبسم برائے یوم غدیر، سارے آنسو غم حسین کے نام۔ جملہ شیعان حیدر کرار علیہ السلام کو یہ عید بہت بہت مبارک، سب کے لیے بڑی مبارکباد کا دن ہے، اور انجمن خدام زہرا سلام اللہ علیہا
کہ تمام ارکان کو یہ عید بالخصوص مبارکباد، تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو یہ عید غدیر کا عظیم دن۔ اللہ اکبر یا علی، اللہ اکبر یا علی۔